السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے تعبدون سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ وقف کے بارے میں اور جزم کے بارے میں آج آپ کو میں سمجھاؤں گا۔ جزم کو جو عربی میں ساکن کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا زبر انتا، با پیش بو، دال پیشوا دو، نون زبر نا، تعبدون، وقف تعبدون۔ وقف کرتے وقت اینڈ والے لفظ کے اوپر جزم پڑھنا ہے۔ اور اب یہاں یہ ایک بات یاد رکھنا، جہاں واو ساکن سے پہلے پیش آیا ہوا ہے تو یہاں اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ کیوں؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس کو وہ واو مدہ ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں۔ ہاں، اگر یہاں وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں اور 3 سے 4 الف کی مقدار لمبا کر پڑیں گے، کیونکہ یہاں وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہو جائے گی۔ تعبدون، حمزہ نون زبر انا، عین زبر میم ام، تا زبر تا، انعمت، وقف انعمت، حمزہ نون زبر انا، زال زبر زر، نون زبر الف نا، انظرنا۔ یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد زال آیا ہوا ہے تو یہاں آپ نے غنہ کرنا ہے۔ اور آگے وقف کی صورت میں یہاں مد کرنی ہے۔ یہاں مد ہے، مد الف سے پہلے اگر زبر ہو تو وہاں مد کرتے ہیں 1 الف کی مقدار، اور اس کو انظرنا والے لفظ کو ملاتے ہوئے بھی ایسے ہی پڑھنا ہے، وقف کی صورت میں بھی ایسے ہی پڑھنا ہے۔ بس اوقات بچے غلطی کرتے ہیں کہ وقف کی صورت میں انظرن، جس طرح پہلے اینڈ والے لفظ کو جزم پڑھتے ہیں تو اس کو بھی جزم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، الف مدہ پر وقف کی صورت میں ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے ملا کر پڑھتے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے وقف کی صورت میں سانس توڑ دینا ہے اور ملاتے ہوئے سانس نہیں توڑنا۔ انظرنا، سانس توڑ دیں گے جب وقف کریں گے۔ حمزہ زبر نون انا، زالام زبر زال، نون الف زبر نا، انزلنا۔ یہاں نون ساکن کے بعد زا آیا ہوا ہے تو یہاں غنہ کریں گے، اس وجہ سے کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی اور لام را کے علاوہ کوئی حرف آئے تو وہاں غنہ کرتے ہیں، تو یہاں بھی غنہ کریں گے۔ اور زا کے بعد جو لام ہے اور لام کے بعد جزم ہے، اس کو صاف کر کے پڑھنا ہے۔ بس اوقات یہ ہے کہ جب اس زا اور لام اس طرح کے لفظ آتے ہیں، لام کے اوپر جزم ہوتے ہیں، بچے صاف کر کے نہیں پڑھتے، درمیان میں لام کو حذف کر لیتے ہیں، جن کے لام کو پورا صاف کر کے نہیں پڑھتے۔ انزلنا، وقف کی صورت میں بھی انزلنا، وقف کی صورت میں بھی ایسے ہی پڑھیں گے۔ خا زبر خا، لام زبر قف لق، نون زبر الف نا، خلقنا۔ اور یہاں دیکھیں خا کے اوپر زبر ہے اور خا یہ موٹا ہے، موٹے حروفوں میں سے ہے،
کیونکہ موٹے حروف 7 ہیں، ان 7 میں سے یہ خا ان میں سے ہے، ہر حال میں اس کو موٹا کریں گے۔ اور آگے لام کے بعد قاف، یہ بھی موٹے حرفوں میں سے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر قلقلہ کرتے ہیں، حروف قلقلہ 5 ہیں، ان میں سے یہ قاف بھی ہے، اور قاف کے اوپر جزم آئی ہوئی ہے۔ جب جزم آتی ہے حروف قلقلہ کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ قلقلہ کہتے ہیں جنبش کو، حرکت کو۔ جب حروف قلقلہ کے اوپر جزم آ جاتی ہے تو اس میں ایک جنبش، ایک حرکت سی پیدا ہوتی ہے، جس طرح دیوار کے اوپر بول لگتے فوراً پیچھے آ جاتے ہے، اس طرح ہی جب اس کو پڑھیں گے، پڑھتے ہوئے فوراً اس کو پیچھے چھوڑ دیں گے آواز کو، جن کی آواز کو بند کر کے نہیں رکھیں گے۔ خالقو، خالقنا، را زبر را، فا زبر ان فا، نون زبر الف نا، رفعنا۔ اور یہاں بھی ایک بات یاد رکھنا ہے، یہ را یہاں موٹا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زبر ہو تو را موٹا ہوتا ہے۔ اور نون الف زبر نا یہاں بھی وقف جب کریں گے اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے ملا کر پڑھتے ہیں، رفعنا، ملا کر پڑھتے ہوئے ایسے پڑھیں گے، جب وقف کریں گے پھر بھی رفعنا۔ فرق اتنا ہے کہ وقف کی صورت میں سانس توڑ دیں گے۔ واو زبر وا، ضاد زبر عین زا، نون زبر الف نا، وزعنا۔ واو کو پڑھتے ہوئے آپ نے ہونٹ گول کرنے ہیں، اور ضاد یہ موٹے حروفوں میں سے سب سے زیادہ جو موٹا حروف ہوتا ہے یہی ضاد میں پائی جاتے ہیں، صفت پر کی یہی اس لفظ ضاد میں پائی جاتی ہے صفت۔ اور اس کے بعد ضاد کے بعد جو عین ہے اس کو آپ نے ملانا ہے، تو ملاتے ہوئے عین کو صاف کر کے پڑھنا ہے، اور یہاں نا کے اوپر آپ نے وقف کرنا ہے، وقف کی صورت میں بھی ایسے پڑھیں گے، ملانے کی صورت میں بھی ایسے ہی پڑھیں گے۔ وَزَعْنَا، نون پیش تو نو تو، فا زبر فا، تا دو زر تین، نو تو فاتن۔ یہاں نون کے بعد جو تو ہے، تو کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں، ان 5 میں سے یہ تو بھی ہے، تو اس کو پڑھتے ہوئے یہاں قلقلہ کرنا ہے۔ آگے تا دو زیر 3، نو تو فاتن، جب اس کے اوپر وقف کریں گے یہ گول تا ہا بن جائے گی، نو تو فا، اینڈ پر گول تا کو ہا بنا دیں گے۔ دوبارہ پڑھیں، نون پیشتے نو تو، فا زبر فا، تا دو زیر 3، نو تو فاتن، وقف نو تو فا، عین زیر باعب، را زبر را، تا دو پشتون، ابراتون۔ اور یہاں عین کے بعد با کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، یہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور تا کو ملاتے ہوئے تن، ابراتن پڑھیں گے، جب وقف کریں گے تو اس گول تا کو ہا بنا دیں گے، ابرا۔ زا زبر جم زج، را زبر را، تا دو پشتون، زجراتون۔ اور یہاں بھی جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے اور را کو موٹا کریں گے، گول تا کو جب ملائیں گے تو زجراتون پڑھیں گے، جب وقف کریں گے تو اس کو کریں گے زجرا، گول تا کو ہا بنا دیں گے۔ تا زبر زے تاز، کاف زر کی، را زبر را، تا دو پشتون، تذکراتون، وقف تذکرہ، یہاں بھی گول تا ہے، وقف کرتے وقت اس کو ہا بنا دیں گے۔
फिर से एक दफ़ा पढ़ें। ताबुदूना वक़फ़ ताबुदून। अनअमता वक़फ़ अनअमत। अंज़रना वक़फ़ अंज़रना। ताबुदूना अनअमत अंज़रना। अंज़लना वक़फ़ अंज़लना। ख़लक़ना वक़फ़ ख़लक़ना। रफ़अना वक़फ़ रफ़अना। वज़अना वक़फ़ वज़अना। अंज़लना ख़लक़ना। रफ़अना वज़अना। नुतफ़तिन वक़फ़ नुतफ़ह। इब्रातुन वक़फ़ इब्राह। ज़जरातुन वक़फ़ ज़जराह। तज़किरातुन वक़फ़ तज़किराह। नुतफ़तिन इब्रातुन ज़जरातुन तज़किरातुन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपको ये सबक कैसा लगा है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी लफ्ज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट में ज़रूर बताइए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।